جو انسان توحید سے نا واقف ہو، جو اللہ کے مقام کو نہ جانتا ہو، اللہ کی عظمت کو نہ جانتا ہو، وہ اس کے پاس جتنی بھی ڈگری ہو، جتنا پڑھا لکھا ہو، جتنا ٹیلنٹڈ ہو، جتنا ایجوکیٹڈ ہو، اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں وہ ایک نمبر کا جاہل آدمی ہے۔ جو اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، وہ پڑھ لکھ کے بھی کیا کر رہا ہے؟ کتنا بڑا بھی آپ عبادت خانہ بنا لے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لے، سونے کے محراب بنا لے، آپ اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی عبادت کریں گے، ظاہر ہے وہ نقلی معبود ہے، وہ فرضی ہے، وہ آپ کا بنایا ہوا، آپ نے کریشن کو معبود بنایا، اور ہم تو کریٹر کو ہم تو کریٹر کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان کو سجدہ کرنے کے لیے کوئی مسجد نہ ملے، ساری مسجدوں کو بھی اللہ نہ کرے، اگر گرا دیا جائے، مسلمان اگر زمین پر بھی سجدہ کرے گا تو سچے معبود کو کرے گا، اور کوئی سونے کا عبادت خانہ بنا دے اور سونے کی مورت بنا دے اور اس کے آگے بھی وہ سر جھکا لے تو وہ پھر بھی نقلی معبود رہے گا، جھوٹا معبود رہے گا۔ یہ فرق ہے ایک توحید والے کے بیچ میں اور ایک مشرک کے بیچ میں۔ قال انکم قوم تجہلون، کا تم لوگ بہت بڑے جاہل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی آج کچھ آیتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت شعیب مدین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ ان کی قوم ایک تو شرک کرتی تھی اور دوسرے ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ کسی کو جب سامان ناپ کر کے یا تول کر کے دیتے تھے تو کم دیتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، اس میں لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے بھی روکا اور اس بے ایمانی سے، اس دھوکہ دھڑی سے، اس 420 سے بھی روکا۔ اب ظاہر ہے جب کوئی کام ہمارے دنیاوی فائدے سے جڑا ہوتا ہے، اس کام کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ ان کی قوم کی ایک عادت بن گئی تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتے کرتے اس کے عادی بن گئے تھے۔ اب ان کو یہ بات بڑی گراں گزر رہی تھی کہ شعیب علیہ السلام ہم کو اس سے روک رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت شعیب کو اور ان کے ساتھیوں کو دھمکانا شروع کیا۔ اب یہاں سے قرآن کا 9واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہم تمہیں اس بستی میں رہنے نہیں دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین کے اندر دوبارہ داخل ہو جاؤ، تم ہمارے مذہب کو دوبارہ قبول کر لو، جو باپ دادا کا طریقہ ہے اس کے اوپر چلنا شروع کر دو۔ قال اولو کننا کارہین، حضرت شعیب نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر ہم اس بات پر عمل نہ کرنا چاہیں تو کیا تم زبردستی کرو گے؟ اگر ہم اللہ کی توحید پر آنے کے بعد اور صحیح راستے پر آنے کے بعد اگر ہم دوبارہ تمہارے راستے پر جانا نہ چاہیں تو کیا تم زبردستی کرو گے؟ کیا تم زبردستی ہم سے یہ کام کرواؤ گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اے میری قوم کے لوگوں، اگر ہم تمہارے مذہب میں دوبارہ داخل ہو گئے تو یہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہوگا۔ ایک انسان شرک سے توحید کے راستے پر آئے اور دوبارہ کوئی وقتی فائدہ دیکھ کر کے یا نقصان دیکھ کر کے وہ دوبارہ شرک کے راستے پہ چلنے لگے، اس کا مطلب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے، اس نے دین کو کھلواڑ بنا کے رکھا ہے۔ حضرت شعیب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔
قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے مذہب میں دوبارہ داخل ہو گئے تو یہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہوگا۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچا لیا، ہمیں غلط راستے سے بچا لیا، ہم دوبارہ تمہارے دین کی طرف، تمہارے غلط راستے کی طرف جانا کبھی پسند نہیں کریں گے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہی یہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ہم اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم دوبارہ تمہارے دین پر نہیں آئیں گے، ہاں لیکن اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی مشیت تو الگ بات ہے، ورنہ ہم جیتے جی تمہارے مذہب پہ دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے صاف اعلان کر رہے ہیں کہ تم ہمیں نکال دو، کچھ بھی کر دو، ہم دوبارہ تمہارے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد حضرت شعیب کہتے ہیں وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہمارا پروردگار تو علم کے اعتبار سے، اس کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وہ بہت علم والا ہے۔ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی اللہ کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، اے ہمارے پروردگار ہمارے بیچ میں اور ہماری قوم کے بیچ میں تو فیصلہ فرما دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے حضرت شعیب نے اپنی قوم کے اوپر بد دعا کی اور کہا کہ اے اللہ ان کے درمیان، ہمارے درمیان تو فیصلہ کر دے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، حضرت شعیب کی قوم کے کافروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم بہت بڑے گھاٹے میں، بہت بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا تمہارا۔ تم شعیب کی بات مانو گے تو جو پروفٹ تمہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو کافر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، شعیب کی بات مانی تو تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ جو پروفٹ ہو رہا ہے، ناپ تول میں جو تم کمی کر کے پروفٹ کما رہے ہو، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا، ان کی دھرتی کو ہلا دیا گیا، ان کی بستی کی زمین کو ہلا دیا گیا، اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے، اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا ان کا حال یہ ہو گیا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس طریقے سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ ان گھروں میں کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے تھے۔ دنیا میں تھوڑا سا پروفٹ کما لینا، تھوڑا سا منافع کما لینا، لیکن آخرت میں بربادی مول لے لینا، یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کہہ رہا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کہ جن لوگوں نے ان کو جھٹلایا حقیقت میں وہی خسارے میں تھے، اور دنیا میں بھی ان کا خسارہ ہوا اور آخرت میں بھی خسارہ ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 ٹائپ کا عذاب آیا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ کسی اور قوم پر 3 طریقے کا عذاب نہیں آیا، ان کے اوپر 3 طرح کا عذاب آیا۔ ایک عذاب تو یہاں اللہ ذکر کر رہا ہے کہ زلزلے کا عذاب آیا، پوری دھرتی کو ہلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جس بستی سے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ شعیب کو ہم نکال دیں گے، ایمان والوں کو نکال دیں گے، اللہ نے اس پوری بستی کو ہلاک کر دیا، ایمان والوں کو چھوڑ کے باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، اگر آپ واقعی میں پکے مومن ہیں، کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا ہے۔ آپ کو آپ کے گھروں سے نکالنے کی دھمکی دینے والے دھمکی دیتے رہ جائیں گے۔ اگر آپ کا اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جس بستی سے حضرت شعیب کو نکالنے کی دھمکی دی گئی، اس پوری بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیا اور دھرتی کو ہلا دیا۔ اور دوسرا عذاب کیا آیا تھا؟ ایک زوردار آواز کا عذاب آیا، ایک چیخ کا عذاب آیا تھا، جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر صیحہ کا عذاب آیا، صیحہ مطلب تیز آواز، زوردار آواز کا عذاب آیا۔ اور تیسرا عذاب جو ان کے اوپر آیا تھا، آسمان میں بدلی آئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک دیا، جب ہوا رک گئی
تو آسمان میں بدلی نظر آئی. اب ان لوگوں نے جب بدلی دیکھی تو یہ سب اکٹھا ہو گئے اسی بدلی کے نیچے تاکہ ہم کو جو ہے دھوپ اور گرمی سے ہم کو نجات ملے, اور پھر وہی بدلی جو ہے ان کے اوپر آگ برسانے لگی. جس طریقے سے اپنے کاروبار میں یہ ناپ تول میں جب چوری کرتے تھے, کمی کرتے تھے, یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا پروفٹ ہو رہا ہے, ہمارا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ اپنے مال کی برکت کو ختم کر رہے تھے, اپنے مال کو برباد کر رہے تھے. اسی طریقے سے اس آسمان کی بدلی کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے حق میں رحمت ہے, لیکن وہ ان کے حق میں عذاب بن گئی. اللہ نے فرمایا سورہ شعراء کے اندر فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ, ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تو ان کے اوپر سایہ والے دن کا عذاب آیا. آسمان میں بدلی آئی, ان کو لگا کہ ہمیں سایہ ملے گا, مگر سایہ نہ مل کر کے وہ بستی ان کے اوپر عذاب کا سبب بن گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا, کسی بھی بستی میں, کسی بھی علاقے میں اگر کوئی علاقے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستی میں, ہمارے علاقے میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں, ہماری روزی روٹی اچھی چلے, ہمارے کاروبار اچھے چلے, ہمارے کاروبار میں مندی نہ آئے, ہمارے بزنس میں نقصان نہ آئے, اللہ نے ایک نسخہ بتایا ہے میرے بھائی. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر یہ بستی والے, اگر یہ گاؤں والے, اگر یہ علاقے والے ایمان والے بن جائیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم آسمانوں کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیں, ہم زمین کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیں. جتنی برکتیں ہوتی ہیں وہ یا تو آسمان سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا زمین سے ہوتا ہے. بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان سے. اللہ کی رحمتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اوپر سے آتی ہیں. سبزہ اور پیڑ پودے اور اناج اور نباتات زمین سے نکلتے ہیں. تو برکتوں کا تعلق یا تو آسمان سے یا زمین سے. اللہ نے کہا ہم ہر قسم کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے. کب؟ جب یہ ایمان والے بن جائیں اور یہ متقی بن جائیں. وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, لیکن انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اسی لیے ہم نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا. اس کا اپوزٹ یہ ثابت ہوا, اگر تقوی اور ایمان سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کے اپوزٹ یہ مفہوم نکلا کہ اگر آپ گناہ کریں گے, اگر معصیت کے کام کریں گے تو برکت چلی جائے گی میرے بھائی. انسان اگر گناہ کرتا ہے یہ نہ سوچے کہ صرف آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی, جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا. اس گناہ کا عذاب اور اس گناہ کی نحوست اس کے بال بچوں پر بھی پڑے گی میرے بھائی, اس کے کاروبار پر بھی پڑے گی, اس کے گھر کا سکون ختم ہو جائے گا, اس کی بیوی نافرمان ہو جائے گی, اس کے بچے بگڑ جائیں گے, اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں گے, اس کے گھر کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا. یاد رکھو میرے بھائی, اگر نیکی اور تقوی سے برکت آتی ہے تو اس کے اپوزٹ گناہ سے اور معصیت سے برکت چھین لی جاتی ہے. اور تجربہ گواہ ہے اور مشاہدہ گواہ ہے کہ جب کسی شہر میں, کسی گاؤں میں, کسی گھر میں, کسی پریوار میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جب گناہ کے بازار گرم ہوئے ہیں, جب نافرمانیاں ہوئی ہیں, اس گھر کا چین اور سکون ختم ہوا ہے اور اس گھر کی برکتیں مٹ گئی ہیں میرے بھائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہوشیار کیا ہے کہ میرے بندو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا, نڈر مت ہونا. جتنے بھی متقی بن جاؤ, جتنے بھی تہجد پڑھنے والے بن جاؤ, اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. اللہ کے عذاب سے کبھی بے خوف مت ہونا, نڈر مت ہونا. آئیو آیت کریمہ دیکھتے ہیں. افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون, کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر رات میں آئے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر رات میں بھی آ سکتا ہے؟ لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں, کیا انہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ رات میں ہمارا عذاب آ سکتا ہے؟ او امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون, اور کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے جب دن کا ٹائم ہو اور یہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہوں, یہ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں, اور اسی حال میں اللہ کا عذاب آ جائے,
افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ ایک مومن کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ مومن کی پہچان یہی ہے۔ مومن صدقہ خیرات کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور جو فاجر ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے اور عیش کرتا ہے، اس کے کان پہ جو نہیں رینگتی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا عذاب آئے نہ آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک فاسق و فاجر انسان میں۔ مومن نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور فاسق و فاجر انسان اللہ کی نافرمانی کر کے بھی اس سے ڈرتا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے کبھی بھی اپنی نیکیوں پر مطمئن مت ہو جانا، کبھی بھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر کے اور تکیہ کر کے یہ مت سوچ لینا کہ اب تو اللہ کے عذاب سے ہم سیکیور ہو گئے، سیف ہو گئے۔ نہیں، مرتے دم تک ایک مومن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ رجا اور خوف کے بیچ ہوتی ہے۔ اسے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا اور اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہوتا۔ اسے امید بھی ہوتی ہے، اسے خوف بھی ہوتا ہے۔ ان دونوں کیفیتوں کا سنگم ہوتا ہے ایک مومن کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، فرعون کو توحید کی دعوت دی، بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور کہا کہ اے فرعون، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں ان کو یہاں سے لے کے چلا جاؤں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھئی تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دکھایا، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کے طور پر ایک سفیدی ظاہر ہوئی، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا تو ان کا عصا ایک بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہمارے پاس تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں، ایک کام کرتے ہیں، اپنے شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے تمہارا ان کے ساتھ ایک مقابلہ کرا دیتے ہیں، تم جیت گئے تو تم کو سچا مان لیا جائے گا، ہمارے جادوگر جیت گئے تو اس کا مطلب تم بھی ایک جادوگر ہو اور تمہاری بات غلط ہو جائے گی، پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو طے ہو گیا کہ ایک دن حضرت موسیٰ کے بیچ میں اور جادوگروں کے بیچ میں مقابلہ ہوگا، اور فرعون نے اس دور کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جو جادو کے فن کے ماہر تھے۔ اچھا، جادوگروں کو بلانے کے پہلے جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غالب آ گئے اور موسیٰ کو ہم نے شکست دے دی، ان کو ہرا دیا، تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرعون نے کہا اس کی ٹینشن مت لو، تم کو بہت انعام ملے گا، تم کو ہم اپنا خاص بنا لیں گے، اپنا مقرب بنا لیں گے۔ یعنی یہ طے پایا کہ ان جادوگروں کو فرعون ریوارڈ کے طور پہ، بدلے کے طور پہ اپنا خاص بنا لے گا، اپنا پی اے بنا لے گا، اپنے خاص لوگوں میں شامل کر دے گا۔ اس کے بعد دن طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، اور اس جگہ تمام جادوگر آئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا پہلے ہم دکھائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم ہی لوگ دکھا دو۔ تو ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالا، ان کی رسیاں سانپ بن گئی۔ اب حضرت موسیٰ تو ڈر گئے ان کی رسیوں کو دیکھ کر۔ اللہ نے فرمایا ڈرو مت، اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو ان کی لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور ان کے جتنے جادوگروں کے سانپ تھے ان سب کو نگل گئی۔ اب جادوگر تو جادوگر تھے، وہ اتنا تو سمجھتے تھے کہ ہم جو دکھا رہے وہ جادو ہے، اور موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ جادو کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے آپ۔ جادو زیادہ تر نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جادو میں کسی چیز کی حقیقت کو چینج بہت کم ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چینج کر دیا جائے، بس ہمارے دیکھنے کے ویو کو چینج کر دیا جاتا ہے، ہمارا نظریہ چینج کر دیا جاتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوا، لیکن وہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جادو حقیقت میں نظر کا دھوکہ ہے، لیکن جادو کا انکار نہیں کیا جاتا، جادو ہے اور
ہمارے نبی پر بھی جادو ہوا ہے. انشاءاللہ آگے بات آئے گی جب سورہ فلق کی تفسیر ہم کریں گے اور سورہ ناس کی تفسیر کریں گے, قرآن کے 30ویں پارے کی جب ہم تفسیر کریں گے تو وہاں ہم ڈیٹیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی جادو ہوا ہے, جادو ہوتا ہے اور جادو کا علاج بھی بتایا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو جادوگر یہ تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. اب جب یہ سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے اس کا مطلب کہ موسیٰ صحیح بول رہا ہے, موسیٰ اللہ کا رسول ہے اور یہ جو طاقت ہے یہ اللہ کا معجزہ ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. فوراً جتنے جادوگر تھے وہ سب سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون. سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے اور کہنے لگے, سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم. فرعون نے کہا اے جادوگرو تم میری اجازت کے بغیر کیسے موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ. اے جادوگرو یہ تو تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی, تم نے موسیٰ کے ساتھ پہلے سے گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا, پہلے سے تم نے اس کے ساتھ سیٹنگ کی ہوئی تھی, تم اسی لیے یہاں پر آئے ہو. لتخرجوا منہا اہلہا, تاکہ تم یہاں سے بنی اسرائیل کو نکال دو اور تم یہاں سے یہاں کے رہنے والوں کو نکال دو. تم اسی لیے یہاں آئے ہو کہ اس شہر سے اس کے باشندوں کو نکال دو. فسوف تعلمون, اے جادوگرو اب تمہیں اپنی حرکت کا انجام پتہ چلے گا. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف. اے جادوگرو میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو کٹوا دوں گا, تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالوں گا اور مخالف سمت سے کاٹوں گا. داہنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا, بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو داہنا پیر کاٹوں گا, مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا, پیر کٹوا دوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین, اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا, جان سے مار دوں گا, تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. یعنی ٹارچر کی انتہا. ایک انسان ہوتا ہے پھانسی دے دی مار دیا, مارنے کے پہلے بھی تمہارے پہلے ہاتھ اور پیر کٹواؤں گا, اس کے بعد تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا. ابھی وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فرعون کے ساتھ پیسہ طے کر رہے تھے, اپنا نذرانہ طے کر رہے تھے, فرعون سے پیسے کی بات کر رہے تھے. اللہ اکبر. ایمان کیسی چیز ہے میرے بھائی, ایمان ایک انسان کے دل اور دماغ میں کیسے ٹرانسفارمیشن کر دیتا ہے, کیسے اس کے دل اور دماغ کو چینج کر دیتا ہے. وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے دنیا کے چند سکوں کے لیے فرعون کے دربار میں ہاتھ پھیلائے تھے, اللہ اکبر, ایمان نے کیسی طاقت ان کے اندر پیدا کر دی, ایمان نے ان کی مینٹیلٹی کو کیسے چینج کر دیا کہ اب وہ فرعون سے کہتے ہیں, فرعون دھمکی دے رہا ہے جان سے مار دوں گا, سولی پہ چڑھا دوں گا, ہاتھ کٹوا دوں گا, پیر کٹوا دوں گا. جادوگر کیا جواب دیتے؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون. اے فرعون کچھ بھی تو کر لے, جان سے مار دے, ہمیں ختم کر دے, ہمیں لوٹ کے مر کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا. اے فرعون ہمیں پتا ہے تو ہم سے دشمنی کیوں کر رہا ہے, ہمارا قصور صرف اتنا ہے, ہمارا جرم صرف اتنا ہے, ہم اپنے رب کی آیتوں کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. لما جاءتنا, جب اپنے رب کی آیتوں کو ہم نے دیکھ لیا, ہم اپنے رب کی آیتوں کے اوپر ایمان لائے. اس کے بعد وہ سب جادوگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر تو صبر کی بارش کر دے. اللہ اکبر. دعا کا انداز دیکھو میرے بھائی, یہ نہیں کہ اللہ صبر دے دے, چھوٹے موٹے صبر کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چند سیکنڈ کے ایمان کی یہ برکت ہے میرے بھائی, ابھی چند منٹ پہلے وہ ایمان لائے ہیں اور اس ایمان کی یہ برکت ہے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا. اے اللہ تو صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دے. افریق کہتے ہیں کسی برتن کو خالی کرنا, عربی میں خالی برتن کو جب خالی کیا جاتا ہے اس کو عربی میں افرغ یفرغ افراغن بولتے ہیں. تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو صبر کو اڈیل دے ہمارے اوپر, تو صبر کی بارش نازل فرما دے. وتوفنا مسلمین, اور اے اللہ اس حال میں تو اٹھانا کہ ہم مسلمان ہوں. ایک مومن کی تمنا یہ ہونی چاہیے, ایک مومن کی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ مرے تو توحید پہ مرے. ایک انسان زندگی بھر توحید پہ رہ کے کیا کرے گا اگر خاتمہ شرک پر ہو گیا, اگر خاتمہ کفر پر ہو گیا. اسی لیے میرے بھائیوں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ توحید پر ہو جائے.
ان جادوگروں نے اللہ سے کتنی پیاری دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا, اے پروردگار تو صبر کی بارش کر دے ہمارے اوپر, وتوفنا مسلمین, اور ہمیں تو مسلمان بنا کے اس دنیا سے اٹھانا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ مزید بیان کرتا ہے. جب فرعون کو ڈبا دیا اللہ تعالیٰ نے, فرعون مر گیا, اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کے جاؤ. تو بنی اسرائیل کو لے کے جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا. اب وہاں بنی اسرائیل نے دیکھا کہ لوگ پتھر کے بت بنا کے ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل اتنے جاہل تھے, اللہ کی اتنی بڑی بڑی رحمت دیکھ کے آئے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں راستہ بن گیا, ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون ڈوب گیا, سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں, مگر اتنے بڑے جاہل تھے. جب اس بستی سے وہ گزرے تو دیکھا کہ پتھر کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اے موسیٰ, دیکھو ان کے پاس کتنے خوبصورت خوبصورت معبود ہیں, ہمارا بھی ایسا معبود بنا دو نا. یہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس پتھر کے بت ہیں جس کی یہ عبادت کرتے ہیں, اے موسیٰ ہمیں بھی پرمیشن دو, ہمارے لیے بھی کچھ معبود بنا دو جس کو ہم عبادت کیا کریں. اللہ اکبر. شرک جو ہوتا ہے انسان کے دماغ کو کتنا خراب کر دیتا ہے میرے بھائی. اللہ نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ, ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروایا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ, ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جس قوم کے لوگ پتھر کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس سے چپکے رہا کرتے تھے. قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ, بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ جیسے ان کے پاس معبود ہیں, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے. قال انکم قوم تجہلون, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بہت بڑے جاہل ہو, بہت بڑے جاہل ہو, بہت بڑے جاہل ہو. جاہل کیوں کہا؟ ایسا تو نہیں ان کی قوم میں سب جاہل ہوئے پڑے ہوئے تھے. جو انسان توحید سے ناواقف ہو, جو اللہ کے مقام کو نہ جانتا ہو, اللہ کی عظمت کو نہ جانتا ہو, وہ اس کے پاس جتنی بھی ڈگری ہو, جتنا پڑھا لکھا ہو, جتنا ٹیلنٹڈ ہو, جتنا ایجوکیٹڈ ہو, اللہ کی نظر میں, شریعت کی نظر میں وہ ایک نمبر کا جاہل آدمی ہے. جو اپنے کریٹر کو نہ پہچانے وہ پڑھ لکھ کے بھی کیا کر رہا ہے. آج دیکھیے نا بھائی, بڑے بڑے پڑھے لکھے سو کالڈ ایجوکیٹڈ اور بڑے جو ہے جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ انسان کی بنائی ہوئی مورت کے آگے جا کے سر جھکا رہے ہیں, اس پہ جان ڈال رہے ہیں. میرے اشاروں کو آپ سمجھیے کہ اپنے معبود کو بنانا اور اس میں جان ڈالنا اور اس کی دنیا بھر میں شہرت کرنا کہ صاحب ہم نے اپنے جو ہے معبود کے اندر جان ڈال دی. اللہ اکبر. کتنا بڑا بھی آپ عبادت خانہ بنا لے, بڑی بڑی عمارتیں بنا لے, سونے کے محراب بنا لے, آپ اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی عبادت کریں گے ظاہر ہے وہ نقلی معبود ہے, وہ فرضی ہے, وہ آپ کا بنایا ہوا, آپ نے کریشن کو معبود بنایا. اور ہم تو کریٹر کو ہم تو کریٹر کی عبادت کرتے ہیں. مسلمان کو سجدہ کرنے کے لیے کوئی مسجد نہ ملے, ساری مسجدوں کو بھی اللہ نہ کرے اگر گرا دیا جائے, مسلمان اگر زمین پر بھی سجدہ کرے گا تو سچے معبود کو کرے گا. اور کوئی سونے کا عبادت خانہ بنا دے اور سونے کی مورت بنا دے اور اس کے آگے بھی وہ سر جھکا لے تو وہ پھر بھی نقلی معبود رہے گا, جھوٹا معبود رہے گا. یہ فرق ہے ایک توحید والے کے بیچ میں اور ایک مشرک کے بیچ میں. قال انکم قوم تجہلون, کا تم لوگ بہت بڑے جاہل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے بعد صحابہ کو لے کے جا رہے تھے. صحابہ کرام میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ابھی اسلام ان کے دلوں میں پوری طریقے سے داخل نہیں ہوا تھا, ابھی اسلام نے ان کی وہ تربیت نہیں کی تھی جو صحابہ کرام کی ہوئی تھی, ابھی یہ لوگ نئے نئے داخل ہوئے تھے اسلام میں. جب یہ لوگ آگے بڑھے تو ایک راستے میں ایک پیڑ ملا, مشرکین کا ایک پیڑ ملا. پیڑ کے اوپر دیکھا تلواریں لٹک رہی ہیں, ہتھیار لٹک رہے ہیں. پوچھا گیا بھئی یہ ہتھیار کیوں لٹکا ہوا ہے؟ پتہ لگا کہ مشرکین اس پر اپنے ہتھیار کو لٹکاتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے ان کے ہتھیاروں میں تھوڑی تیزی آ جاتی ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے کہ اس پیڑ کے اوپر اپنے ہتھیار کو لٹکانے سے ہتھیار میں اور چوکھا پن آ جاتا اور تیزی آ جاتی ہے. تو جو نئے نئے اسلام جو لوگ لائے تھے, جو ابھی کمزور ایمان والے تھے, ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا
اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی ایسا ہی ایک پیڑ ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجئے، ایسا ہی ایک پیڑ آپ ہمارے لیے بھی طے کر دیجئے تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ ھذا کما قال لهم قوم موسیٰ، آپ نے فرمایا او لوگوں تم نے بالکل ویسی بات کہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، کہ اے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے پاس معبود ہمارا بھی ایک معبود بنا دو۔ والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلتے رہو گے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنی درگاہیں ہیں جب مسلمان جا کے جو ہے دھاگے باندھتا ہے، کتنے پیڑ ہیں جہاں پہ مسلمان جا کے تالے لگاتا ہے کہ صاحب یہاں تالا لگانے سے ہماری نظر و نیاز پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کی آندھرا سے قریب میں کرناٹک ایک جگہ ہے، کرناٹک میں گلبرگہ میں بندہ نواز کی درگاہ ہے۔ میں ایک مرتبہ گیا وہاں، درگاہ کے اندر میرے ساتھی لوگ لے کے گئے، وہاں صاحب خواجہ بختیار کاکی جن کو بندہ نواز کہا جاتا ہے، ان کی درگاہ، ان کی قبر کے بازو میں ایک چھوٹی سی قبر تھی۔ لوگوں نے بتایا صاحب یہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے طوطا پالا تھا، طوطے کی قبر ہے۔ خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک طوطا پالا تھا، طوطے کی قبر ہے، اور منت لوگ مانتے ہیں کہ اگر اس طوطے کی قبر پہ اگر شکر اور گھی آ کے چڑھایا جائے تو جن بچوں کی زبان صاف نہیں ہوتی، جن کو جو اچھے ڈھنگ سے بول نہیں پاتے ہیں، جن کے بولنے میں لکنت ہوتی ہے، تٹلاہٹ ہوتی ہے، اگر وہاں پہ گھی اور شکر چڑھایا جائے اس طوطے کی قبر پہ تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے بابا صاحب جو ہیں اس بچے کی زبان کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے میرے بھائی۔ یہ شرک کے جتنے آستانے ہیں، یہ جتنی درگاہیں ہیں، یہ جتنے شرک کے اڈے ہیں، اللہ کی قسم یہ سب جہالت، ان کی دکانیں جہالت سے چل رہی ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا انکم قوم تجہلون، تم لوگ بہت بڑے جاہل لوگ ہو، اتنی بڑی تم اللہ کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو، سارا تم نے منظر دیکھا، اللہ کی قدرت کے تم نے مناظر دیکھے، اور آج مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اے موسیٰ ہمیں معبود لا کے دے دو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے۔ اللہ نے ان کو بلایا تھا، کوہ طور پہ آئے، اللہ نے 40 دن تک حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور ان کے اوپر تورات کی آیتیں نازل کی۔ تو جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ کو، جب میں اللہ سے بات کر رہا ہوں تو اللہ کو دیکھنا بھی چاہیے۔ اللہ کو دیکھنے کی تڑپ بھی تو ایک مومن کو ہوتی ہے نا، جو ہمارا معبود ہے، کہ ہماری تڑپ نہیں کہ ہم اس کو دیکھیں، اور انشاءاللہ ہم اللہ کو جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اہل جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس سے بڑی کوئی نعمت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ گزارش کی کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام ہم سے بات کرنے کے لیے آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ نے ان سے کلام کیا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم you can never see، تم ہرگز کبھی نہیں دیکھ سکتے مجھے، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہے گا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تب تو مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرمائی، اور پہاڑ اللہ کی تجلی سے پورا ریزہ ریزہ ہو گیا، چٹیل میدان، پورا پہاڑ، بھاری بھرکم پہاڑ نل ہو گیا، ختم، مٹی کا ڈھیر بن گیا، چٹیل میدان، فلیٹ زمین بن گئی وہاں پہ، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے صرف یہ تجلی دیکھ کر کے۔ ابھی اللہ کا دیدار کرنا تو بڑی دور کی بات، اس پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، اور جب ہوش میں آئے تو پہلا جملہ کیا کہا؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میری آنکھیں اس دنیا میں تیرا دیدار نہیں کر سکتی ہیں، سبحانک تو پاک ہے، تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں،
میرا مطالبہ غلط تھا, میری گزارش غلط تھی, مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ دنیا کی آنکھوں سے تیرا دیدار نہیں کیا جا سکتا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ, اور میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لاتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے, دنیا کی آنکھوں سے, دنیا میں انسان اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام, اللہ تعالیٰ سوتا نہیں, اللہ کو نیند کی ضرورت نہیں ہے. ولا ینبغی لہ ان ینام, اور اللہ کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے. یخفض القسط ویرفعہ, اور اللہ ترازو کو اٹھاتا ہے اور گراتا ہے. انسان کے عمل کے ترازو کو اللہ اٹھاتا ہے اور گراتا ہے. یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار, اور رات کا عمل دن کے پہلے اللہ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے. وعمل النہار قبل عمل اللیل, اور اسی طریقے سے دن کا عمل رات کے عمل کے پہلے اللہ کو پہنچا دیا جاتا ہے. حجابہ النور, اور اللہ تبارک و تعالی نور کے حجاب میں ہے. اللہ رب العالمین کا حجاب نور کا ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہی من انتہى الیہ بصرہ من خلقہ, اگر اللہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہروں کی اس کے چہرے کی کرنیں جہاں تک مخلوقات کی نظریں جاتی ہیں وہاں تک کی تمام چیزوں کو جلا دیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی کرنیں. تو اللہ رب العالمین کا دیدار دنیا کی آنکھوں سے نہیں کیا جا سکتا. حضرت موسیٰ نے کوشش کی مگر اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی. اس کے بعد اللہ نے ایک بات فرمائی کہ اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی چیز ہے تو تکبر ہے. جب تک آپ کے اندر تکبر ہے, گھمنڈ ہے, اللہ کی آیتوں کو آپ سمجھ نہیں سکتے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, ہم اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دیتے ہیں الذین یتکبرون فی الارض, جو زمین میں تکبر کرتے ہیں, گھمنڈ کرتے ہیں, بغیر الحق, ناحق تکبر کرتے. کس بات کا گھمنڈ ہے بھائی؟ انسان کو گھمنڈ ہے تو کس بات کا ہے؟ ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا انسان, ایک مٹی سے پیدا ہوا انسان, بے بس انسان, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے محتاج انسان کس بات پہ گھمنڈ کرتا ہے؟ انسان کو کس بات پہ ناز ہے؟ اس کی ساری طاقت, اس کی ساری دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اللہ کے ایک فیصلے کے آگے. بھئی بڑی دولت ہے آپ کے پاس, بہت پیسہ ہے آپ کے پاس, آپ کو اللہ نہ کرے شوگر کے مریض ہو گئے, کوئی ہے آپ کے پاس علاج؟ میٹھا نہیں کھا سکتے, چکن نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے. بڑی دولت ہے انسان کے پاس, اپاہج ہو گیا, پیرالائزڈ ہو گیا, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ مجبور ہو جاتا ہے انسان. اس لیے انسان کے اوپر گھمنڈ سوٹ نہیں کرتا. اللہ نے کہا وہ بندے جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق, ان سے ہم اپنی آیتوں کو پھیر لیتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, اور اگر یہ میری تمام آیتوں کو دیکھ لیں تب بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اور اگر یہ ہدایت کے راستے کو دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اور گمراہی کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے غافل ہوتے ہیں. تو تکبر بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ انسان نہیں داخل ہوگا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہوگا انسان جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی, انسان چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو, انسان چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ بھئی کسی کا کپڑا اچھا ہے اور کسی کا کپڑا خراب ہے, کسی کا جوتا اچھا ہے کسی کا جوتا خراب ہے. اچھا کپڑا والا اپنے سے کمزور کپڑے والے کو دیکھے گا تو ایک احساس پیدا ہو سکتا ہے نہیں صاحب میں اس سے بہتر ہوں. اچھا جوتا پہنا ہے اور سامنے کوئی پھٹا پرانا چپل پہنا ہے, اس کو دیکھ کے ایک احساس تو پیدا ہو سکتا ہے کہ میرا جوتا اس سے اچھا ہے. تو اے اللہ کے نبی کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, جوتا اچھا ہونا اور کپڑا اچھا ہونا یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اگر آپ کے پاس دولت ہے, اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس ہے, تو پھٹا پرانا کپڑا پہننا کوئی تقوی اور دینداری نہیں ہے, معاف کیجیے گا. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں
کہ دینداری یہی ہے کہ بالکل جو ہے میلے کچیلے کپڑے پہنے رہو اور جو ہے چہرے پر کبھی یعنی شرعی اعتبار سے جو جائز چیزیں ہیں. اب چہرے کو فریش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی داڑھی واڑی کو تراش خراش کرے, لیکن اپنے بال کو مینٹین رکھے, اپنے جسم کو مینٹین رکھے, اپنا کپڑا صحیح رکھے. بعض لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ دینداری کے خلاف بات ہے. اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کا اثر آپ کی باڈی پر, آپ کے شریر پہ نظر آنا چاہیے. اللہ نے آپ کو حیثیت, اچھا کھاؤ اچھا پہنو بھائی, اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی گناہ کی بات نہیں. تکبر پھر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تکبر کی ڈیفینیشن فرمائی, الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے, سچائی کو قبول نہ کرے, وغمط الناس, اور لوگوں کو حقیر جانے, لوگوں کو اپنے آگے چھوٹا سمجھے, لوگوں کو اپنے سے ذلیل سمجھے. یہ ہے تکبر. آپ اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھے مکان میں رہو, کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم تب پیدا ہوتی ہے جب آپ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو. تو کبھی بھی سچائی کو اگر انسان دیکھ کر کے بھی نہ مانے اور دوسروں کو حقیر سمجھے, یہی تکبر ہے. اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ علم حاصل کرنا ہے تو تکبر کو کنارے کرنا پڑے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی آیتوں کو دیتا ہی نہیں ایسے لوگوں کو جن کے اندر تکبر ہو. علم حاصل کرنا ہے تو تکبر کو چھوڑنا پڑے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے ہیں, اور اس دور کا خلیفہ, اس دور کا بادشاہ امام مالک کو آفر کرتا ہے کہ میرے دربار میں آئیے, میرے بچوں کو آپ حدیث پڑھائیے. امام مالک نے کہا کیوں بھائی, آپ کے محل میں آ کے کیوں پڑھاؤں؟ کہا میرے بچے شہزادے ہیں, آپ کی مجلس میں سارے عام پبلک کے ساتھ بیٹھیں گے, اچھا نہیں لگے گا. آپ الگ سے آئیے, میرے گھر آ کے پڑھائیے, میں آپ کو اچھا پیسہ دوں گا, اچھی اجرت دوں گا. امام مالک نے کہا نہیں, یہ علم کی توہین ہے. آپ کے بچوں کو پڑھنا ہے میرے پاس آنا پڑے گا. جب سارے بچے پڑھتے ہیں آپ کے بچے بھی وہیں بیٹھ کے پڑھیں گے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں لا ینال العلم حیج ولا مستكبر. علم حاصل کرنا ہے تو دو چیزوں کو اوائڈ کرو. اگر دین کا علم حاصل کرنا ہے دو چیزوں سے بچو. ایک حیا, سیکھنے میں حیا نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب انسان بے حیا ہو جائے یہ نہیں ہے. ایک نارمل چیز میں آپ کے اندر حیا ہو, دین سیکھنے کے معاملے میں حیا نہیں ہونی چاہیے. ولا مستکبر, اور تکبر اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اور کسی اور کا قول ہے من لم یصبر علی ذل التعلم ساعتا بقی فی ذل الجہل ابدا. اگر علم کو سیکھنے میں آپ کو جھکنا پڑے اور ذلیل ہونا پڑے چند منٹ کے لیے, چند گھنٹے کے لیے, اور وہ آپ کو گوارا نہیں ہے, تو آپ زندگی بھر جاہل پڑے رہیں گے. آپ کو سیکھنے کے لیے تو جھکنا پڑے گا. ابھی 15ویں پارے کی تفسیر جب ہم کریں گے تو وہاں بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جب سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو حضرت خضر کے سامنے بڑے ایک جو ہے اسٹوڈنٹ کی طرح, ایک طالب علم کی طرح بڑی نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں, کیا آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ایک بار بھی یہ نہیں سوچتے میں اس دور کا نبی ہوں, پیغمبر ہوں. سیکھنا ہے تو اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کی طرح, ایک طالب علم کی طرح میرے بھائیوں اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا, ذلیل ہونا پڑے گا. علم کے لیے اپنے تکبر کو, اپنے ایگو کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا, تب آپ علم سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے اور بھی آیتوں میں. اس کے بعد اللہ کے نبی کی ایک کوالٹی بیان کی گئی. اللہ کے نبی کی بہت ساری صفات اللہ نے بیان کی. ایک صفت یہ بیان کی وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, کہ ہمارا آخری نبی وہ نبی ہے جو رسم و رواج کی بیڑیوں کو تمہارے کندھوں سے آزاد کرتا ہے. آج سماج کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے رسم و رواج نے. کتنے رسم و رواج ہیں جو آج سماج کے لیے ناسور بن کے بیٹھے ہیں میرے بھائی. اور انہی رسم و رواج کی اگر ہم بات کریں, خاص طور سے ہمارے یہاں بیٹیوں کی شادیوں سے جن رسم و رواج کا تعلق ہے, ان رسم و رواج میں تو اور جینا حرام کر کے رکھا ہے. کسی انسان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور وہ غریب ہے تو بیچارہ تو وقت کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اس دور میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی لوگ زمین میں گاڑ دیتے تھے. بیٹیوں کا پیدا ہونا کلنک مانا جاتا تھا. بیٹیاں باپ کے لیے بوجھ مانی جاتی تھی, سماج کے لیے کلنک مانی جاتی تھی. آج 2024 آ گیا, دنیا چاند پر پہنچ گئی, انسان ترقی کر گیا, مگر بیٹیوں کو لے کر کے آج بھی سوچ وہی ہے. آج بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے, باپ کی پیشانی پر, ماتھے پر فکر کی لکیریں آ جاتی کہ یہ کون سی بلا میرے گھر میں آ گئی.
اس کے زیور کا انتظام کرنا ہے, اس کی شادی پہ مجھے جہیز کا انتظام کرنا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے, یہ جہیز جیسی لعنت صرف ان گھرانوں میں نہیں ہے جہاں دینداری نہیں ہے, صرف ان گھرانوں میں نہیں ہے جہاں اسلام نام کے لیے, جس کا اسلام صرف نام کے لیے استعمال ہوتا ہے. جن گھروں میں بڑی دینداری ہے, پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں, عورتیں باپردہ ہیں, مرد تہجد پڑھتے ہیں, ان گھروں میں بھی جہیز نام کی یہ لعنت موجود ہے. میرے بھائیوں, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں, اس نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, وہ نبی تمہیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے آیا تھا. اگر واقعی میں اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا, رسم و رواج کی زندگی سے باہر نکلو, اپنی زندگی کو آسان کرو, اپنی بیٹیوں کی شادی آسان طریقے سے کرو, اپنے بیٹوں کی شادی آسان طریقے سے کرو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, بیٹی کی شادی میں آپ نے جہیز دیا, وہاں 2 منٹ کے لیے میں مان سکتا ہوں کہ آپ کی مجبوری تھی کہ آپ نہیں دیتے تو شاید مشکلات آ سکتی تھی. آپ نے بیٹے کی شادی کی, اگر آپ رسم و رواج کے خلاف ہیں, آپ دین پر چلنے والے ہیں, وہاں آپ کے پاس آپشن ہے, وہاں آپ کے پاس آزادی ہے. آپ چاہیں تو صاف کہہ سکتے ہیں لڑکی والوں سے, نہیں صاحب ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے, ہم کوئی لین دین نہیں کریں گے, کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے, اور کچھ آپ ہمیں دیجئے بھی مت. اور یہ ہمارے نوجوان کی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. بعض علاقوں میں تو یہاں تک میں نے دیکھا کہ مہر کی رقم بھی وہ لڑکی والوں کی طرف سے آتی ہے, شادی والے دن دلہے کی شیروانی بھی اس کی سسرال سے آتی ہے. کہاں گئی ان مردوں کی غیرت, کہاں گئی ان مردوں کی حیا, کہاں گئی ان مردوں کے اندر مردانگی, کہاں گئی جو شادی والے دن ان کے بدن کے کپڑے بھی ان کے ہونے والی بیوی کے باپ یعنی اس کے سسر جو ہے جب تک نہ دے تب تک وہ جو ہے شیروانی نہ پہنے. یہ غیرت کے خلاف ہے میرے بھائیوں, یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا. یہ بستی سمندر کے کنارے رہتی تھی, اور یہ بنی اسرائیل کی بستی تھی, یہودیوں کی بستی تھی. اور اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا, اس بستی والوں کو, کہ سنیچر کے دن تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے. ان کی آمدنی مچھلی پر تھی. اچھا, مچھلی کے کاروبار میں بڑی برکت ہے. میں وجے واڑہ میں گیا تھا, وہاں ایک مچھلی کے بہت بڑے کاروباری تھے, وہ بتا رہے تھے کہ مچھلی کے کاروبار میں بہت برکت ہے, آج بھی مچھلی کے کاروبار میں بہت برکت ہے. تو اس پوری بستی کی جو آجیوکا تھی, ان کی جو زندگی گزارنے کا دار و مدار تھا, وہ مچھلی پر تھا. اللہ نے منع کر دیا کہ مچھلی کا شکار تم ہفتے کے باقی 6 دن کرو, سنیچر کو نہیں کرنا ہے. اب صاحب باقی 6 دن مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی تھی پانی میں, اور سنیچر کے دن خوب مچھلیاں نظر آتی تھی. اب دیکھو, وہ کل میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ گناہ کا آسان ہونا بھی بہت بڑی مصیبت اور آزمائش ہے. 6 دن مچھلیاں بالکل نظر نہیں آ رہی, اور سنیچر کو خوب نظر آ رہی ہیں, اور وہ سب بیچارے دیکھ دیکھ کے للچا رہے کہ صاحب ہم تو شکار نہیں کر سکتے ان کا. تو انہوں نے ایک راستہ نکالا, انہوں نے دریا سے, سمندر سے نالی بنا کے دریا سے کچھ کنارے بڑے بڑے کھڈے بنائے, گڈھے بنائے, اور سنیچر کے دن جب مچھلیاں اوپر آتی اور نالی سے سب گڈھے میں آ جاتی, جب مچھلیاں آ جاتی تو گڈھے کا راستہ بند کر دیتے, نالی بند کر دیتے, اور سنیچر کے دن اس کو ایسے چھوڑ دیتے, اور اتوار کے دن آرام سے مچھلی پکڑ لیتے. کہتے صاحب ہم نے تو سنیچر کو شکار نہیں کیا, ہم نے تو سنڈے کو کیا ہے, اتوار کو کیا ہے. اس کو کہتے ہیلا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہیلا. حرام کو حلال کرنے کا ہیلا. جیسے ہمارے یہاں میں نے کل بتایا نا, زکات نہیں دینا ہے تو ہیلا کیا کرتے ہیں, 7.5 تولہ سونا ہے. اب پتہ ہے صاحب 7.5 تولہ 85 گرام سونا ہے, مان لو 1 لاکھ کا سونا ہے, 2,500 زکات نکالنا پڑے گا. اب 2,500 ہر سال دینا ہے, تو کیا کرتے ہیں, 6 مہینہ بعد شوہر بیوی سے کہتا ہے یہ زیور میں تم کو دے رہا ہوں, پھر 6 مہینہ بعد بیوی کہتی ہے یہ زیور میں آپ کو دے رہی ہوں, تو وہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے, اور کبھی زکات فرض نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو زکات تو جب 1 سال پورا ہوتا ہے تب نہ زکات فرض ہو رہی ہے, تو 6 مہینے پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے بھائی؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, اے نبی ان یہودیوں سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی. اذ یادون فی السبت, جب انہوں نے سنیچر کے دن اللہ کی نافرمانی کی. اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم, ان کی مچھلیاں سنیچر کے دن ان کے پاس آتی تھی, شران خوب نظر آتی تھی. ویوم لا یسبتون لا تاتیہم, اور سنیچر کے دن کے علاوہ اور دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون, ہم اسی طریقے سے فاسق لوگوں کو
آزماتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اچھا، جب ان بستی کے لوگوں نے یہ فراڈ کر کے سنڈے کے دن مچھلی پکڑنا شروع کیا تو اب بستی کے اندر 3 گروپ ہو گیا. ایک گروپ ان لوگوں کا تھا جو یہ غلط کام کر رہا تھا، وہ سنیچر کو گڈھا کھودتا تھا، اتوار کے دن مچھلی پکڑ لیتا تھا. ایک گروپ ان لوگوں کا تھا. دوسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جو چپ چاپ تھا کہ یار یہ کر رہے ہیں کرنے دو یار، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے. اور تیسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جو منع کرتا تھا کہ بھائی یہ کام مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے حرام کو حلال مت کرو، یہ غلط کام ہے، ناجائز کام مت کرو. یہ 3 گروپ ہو گئے. ایک گروپ گناہ کر رہا ہے، ایک گروپ اس گناہ کو دیکھ کے چپ چاپ بیٹھا ہے، اور ایک گروپ اس گناہ سے لوگوں کو روک رہا ہے. تو اب ان میں سے ایک جماعت نے یہ کہا کہ بھئی تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو، کیوں سمجھا رہے ہو، ان کو تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ہی دے گا، ان کو تو ہلاک کرے گا. تو روکنے والوں نے ایک بڑا پیارا جواب دیا. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. کہا کہ ہم اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے کہ تمہارے سامنے یہ غلط کام ہو رہا تھا، یہ حرام کام ہو رہا تھا، تم نے روکا کہ نہیں روکا، تم نے منع کیا کہ نہیں منع کیا. تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں ہم معذرت پیش کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اے اللہ، ہم نے اپنی طاقت بھر ان کو روکا، اور ہم اس لیے بھی ان کو منع کر رہے ہیں کہ شاید ان کے اندر کچھ سدھار پیدا ہو جائے اور ان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے. ہم اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں. تو دوسرے لوگوں نے نہیں روکا، کچھ لوگوں نے روکا اور دوسرے لوگوں نے نہیں روکا. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب وہ اللہ کے فرمان کو بھول گئے، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو جو روک رہے تھے، جو ان کو اس برائی سے روک رہے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا اور ہم نے ظالموں کو زبردست عذاب کا مزہ چکھایا. فلما اتوا عما نهوا عنه، اور جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہی کام انہوں نے کیا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. ان کو بندر بنا دیا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی عقیدہ ہے کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، ایک جنم میں انسان ہوتا ہے، اگلے جنم میں بندر ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور آج جو بندر موجود ہیں، ہم کہیں یہ نہ سمجھے کہ انہی بندروں کی نسل میں سے ہوں گے. اس وقت اللہ کا یہ عذاب آیا تھا، اس بستی کے لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، ذلیل کر دیا، ان کے اوپر ایسا عذاب آیا. اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اگر کسی بستی میں گناہ سے روکنے والا کوئی نہ ہو تو اس بستی پر اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا. اور اگر بستی میں گناہ ہو رہا ہو اور کچھ لوگ اس گناہ سے روک رہے ہیں تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو روکنے والوں کو بچا لے گا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب عذاب آئے تو کامن عذاب آئے اور سب اس عذاب میں مر جائیں، لیکن جن لوگوں نے روکا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے بچ جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں روکا ہوگا اور برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہے ہوں گے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی. تو میرے بھائیوں، یہ چند آیتیں تھیں، اور بھی کئی آیتیں ہیں لیکن چونکہ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جن ہیلوں کی وجہ سے یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ اپنی شریعت میں ہم کو ہر قسم کے ہیلا سازی سے اور مکر و فریب سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ دور رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی صحیح اور سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.